بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا سبق ہے مخرج کی تعریف اور اس میں قرآن کرام کا اختلاف۔ کیا ہے؟ مخرج کسے کہتے ہیں؟ مخرج کی جمع ہے اور مخرج کا لغوی معنی نکلنے کی جگہ، اور اصطلاح قرآن میں اس سے مراد یہ ہے کہ حرف کو ادا کرتے وقت جس جگہ پر آواز ٹھہرے وہیں جگہ اس کے نکلنے کی ہے۔ مخارج کی تعداد اور اس میں قرآن کرام کا اختلاف۔ اس میں قرآن کرام کا کیا اختلاف ہے؟ محققین حضرات کا قول ہے کہ حقیقت میں ہر حرف کا مخرج جدا جدا ہے، یعنی 29 حروفوں کے 29 ہی مخارج ہیں، لیکن چونکہ انتہائی قرب کی حالت میں ہر حرف کا مخرج علیحدہ علیحدہ سمجھنا بہت دشوار ہے، اس لیے بعض 2 اور 3 حرفوں کا مخرج ایک شمار کیا جاتا ہے۔ اسی بنا پر ائمہ تجوید کا اختلاف ہوا ہے۔ بعض نے شدت قرب کا خیال فرماتے ہوئے فرق نہ کر کے ایک مخرج کہہ دیا، اور بعض نے باریکی نظر سے فرق کر کے الگ الگ مخرج بیان فرما دیا ہے۔ چنانچہ علامہ خلیل بن احمد فرہیدی نے مخرج کی تعداد 17 بیان فرمائی ہے۔ علامہ سیبویہ علیہ رحمہ نے مخارج کی تعداد 16 بیان فرمائی ہے، اور علامہ فرع علیہ رحمہ نے مخارج کی تعداد 14 بیان فرمائی ہے۔ علامہ خلیل بن احمد الفرہیدی اور ان کے متبعین امام جزری علیہ رحمہ، ابو القاسم حضلی علیہ رحمہ، ابو الحسن بن شریع علیہ رحمہ اور ابو علی سینا بھی شامل ہیں۔ ان کے نزدیک مخارج کی تعداد 17 ہیں۔ نمبر 2، علامہ سیبویہ اور ان کے متبعین امام شاطبی علیہ رحمہ، امام بن ابی طالب علیہ رحمہ اور علامہ ابن حاجب علیہ رحمہ شامل ہیں۔ ان کے نزدیک مخارج کی تعداد 16 ہے۔ امام فرع علیہ رحمہ اور ان کے متبعین علامہ قطرب علیہ رحمہ، علامہ جرمی علیہ رحمہ اور ابن کسان علیہ رحمہ شامل ہیں۔ ان کے نزدیک مخارج کی تعداد 14 بیان فرمائی گئی ہے۔ کیسے؟ یہ کہ علامہ خلیل بن احمد الفرہیدی نے مخرج کی تعداد 17 اس لیے بیان فرمائی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ حلق میں 3 مخارج ہو گئے، منہ میں 10 مخارج ہو گئے، ہونٹ میں 2 مخارج ہو گئے، اور خیشوم جوف میں ایک مخارج ملا کر سب 17 ہو گئے، اسی لیے انہوں نے مخارج کی تعداد 17 بیان فرمائی ہے۔ علامہ سیبویہ اور دوسرے متابعین کے رائے کے مطابق الف کو حمزہ کا مخرج اقصی حلق بیان کرتے ہیں، واو یا مدہ کو غیر مدہ کے مخرج میں شامل کرتے ہیں۔ علامہ فرع علیہ رحمہ نے جوف دہن کا مخرج ختم کرتے ہوئے لام، نون، را تینوں کا مخرج ایک ہی قرار دیا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان میں سے کون سا قول صحیح ہے جن کی بنا پر ہم مخرج بیان کر سکیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جمہور قراء کے نزدیک 17 مخارج کا قول زیادہ صحیح ہے، اسی لیے کہ یہ اقرب الی الاصل ہے، یعنی اصل کے زیادہ قریب ہے۔